السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کا اندھیرا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں، یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے والے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور ظالم قیامت کے دن جنت کے راستے پر نہیں چل سکے گا۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی مومنوں کا نور، لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن پھر وہ نور منافقوں کے لیے نہیں رہے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ پلسرات پر ہوگا جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے، انہیں منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی، یعنی اندھیرا کیا ہے؟ سختیاں ہیں۔ جیسا قرآن میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے۔ یہاں اندھیروں سے مراد مشکلات، سختیاں، سزائیں، تکالیفیں ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لیے بنی نہیں ہو۔ تو بنیادی طور پر ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے، یا کسی اور طرح سے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، یعنی حقوق اللہ بھی پامال ہوتا ہے اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندوں کا حق بھی رہ جاتا ہے۔ اصل میں ظلم اس انسان پر کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا۔ اس طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو دل کا اندھیرا ہے، یہ دراصل ظلم کا باعث ہے، یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ اس طرح جب ایمان نہیں ہوتا تو دل کے اندر علم کی روشنی نہیں ہوتی، اور جب انسان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا، ان کو تو نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کی روشنی میں چلیں گے، لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ پھر اس طرح جو شخص ظلم کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، ظلم شخص کو
اللہ کی ہدایت نہیں دیتا۔ جس طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظلم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے رب کی پکڑ اس طرح کی ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بہت تکلیف دینے والی اور بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے اور ظلم کرنے سے بچائے۔ کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے مال سے، چاہے کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے، یا کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے، یا اس کو کسی کو گالی گلوچ کر کے، یعنی اس میں صرف مار پٹائی نہیں، صرف مال چھیننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی تکلیف دینا آتا ہے۔ بعض اوقات جو خراب لینگویج استعمال کی جاتی ہے اور کسی کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یا دوسروں کو ہر طرح ہر وقت تانے دیے جاتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں ظلم کی قسمیں ہیں۔ عبادت کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، یا کسی کا کوئی بھی حق ہے وہ اس کو نہ دیا جانا، جیسے انسانوں کے آپس میں حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، شوہر بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہے، یہ سب نہ دینا ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنے نیکیوں کے بل بوتے پر نجات پا جائے گا، یعنی اسے بہت خوش فہمی ہوگی وہ شخص کو کہ میرے پاس بہت سی نیکیاں ہیں، میں تو پار ہو جاؤں گا، لیکن اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا دنیا میں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے۔ مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، یعنی جس پر وہ ظلم کرے گا ان کو اس کی ساری نیکیاں دیتی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، یعنی اس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں اس نے کمائی تھی وہ مظلوموں کو مل جائے گی۔ جس نے نیکی کی اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو ملے گا جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا دنیا میں۔ اب اس کی حسنات تو ختم ہو چکی ہوگی، نیکیاں، حسنات یعنی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہوگی، لہٰذا مظلوم جو رہے گا اس کی برائیاں لے لی جائیں گی اور اس کی برائیوں کے اوپر، یعنی وہ جو شخص ہوگا اس کی برائیوں کے اوپر رکھ دی جائے گی، تاکہ ان کا حصے کی جو سزا ہے وہ یہ شخص بھگتے۔ کتنا بڑا خسارے میں ہوگا ایسا شخص۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کرنے سے بچائے اور ظلم کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔